اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد، پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری آن لائن ممبرشپ اور پھر دیگر جو ہم نے درخواستیں لوگوں کے لیے جاری کی ہیں، اس میں فری ہاؤسنگ اور اس میں پھر ابو 60 ایئرس اولڈ پور مسلم وومن میڈیکل ایڈ منتھلی، اور پھر تیسری درخواست 10th کلاس کے طلباء کے لیے ایجوکیشنل سپورٹ، یہ تمام تین چیزیں مسلم سیوا سنگھ کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اور آپ جو بھی حضرات دلچسپی رکھتے ہیں تو آن لائن ممبرشپ کی سہولت سے اور پھر دیگر اسکیمات کی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں بتا دوں کہ آج کل بار بار مسلم سیوا سنگھ کو بدنام کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش میں بڑھ چڑھ کر اسد الدین اویسی MP حیدرآباد اور ان کے چیلے گرگے کر رہے ہیں، اور مسلم سیوا سنگھ کو RSS اور BJP کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ تو میں بحیثیت مسلم سیوا سنگھ کے صدر کی آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ مسلم سیوا سنگھ ایک نان پولیٹیکل، نان پروفیٹیبل، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اور ہمارا مقصد اس مسلم سیوا سنگھ کو قائم کرنے کا یہی ہے کہ مسلمان جو 70 سال سے پچھڑے طبقات سے بھی پچھڑ چکے ہیں، تو ان کو انصاف دلانا اور ان کی ترقی، فلاح کے کام کرنا، اور جو سود کی لت ہے اس لت سے باہر لانا اور غیر سودی کاروبار کی طرف راغب کرانا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر ان مقاصد کا RSS BJP سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، ایک سمجھدار کے لیے کافی ہے، لیکن جاہل مرید اسد الدین اویسی کے جو چیلے گرگے ہیں وہ ہم کو بار بار RSS BJP سے جوڑتے ہوئے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور غلط باور کرا رہے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر چکا ہوں کہ مسلم سیوا سنگھ کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب میں بتا دوں مختصر کہ جو ہمارا ویب سائٹ ہے وہ اس وقت بالکل لائیو ہے اور قابل استعمال ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ممبرشپ اور دیگر ہمارے اسکیمات ہے اس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور آپ بھی اس میں حصہ لیجئے۔ اور میں آپ کو ویب سائٹ میرے فون پر آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے بتاؤں گا، کیونکہ یہ ویب سائٹ اسمارٹ فون سے، لیپ ٹاپ سے اور پھر ڈیسک ٹاپ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو فون پر کس طرح استعمال کرنا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ فون ہے، آپ دیکھیے یہاں پر مسلم سیوا سنگھ کا لاگ ان رکھے ہم نے، تو یہ دیکھیے کہ کس طرح کھل رہا ہے ویب سائٹ۔ یہ دیکھیے کہ ویب سائٹ کھل گیا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہوم پیج پر
ہوم پیج پر بیکم اے ممبر یہاں پر ایک بٹن دستیاب ہے، تو آپ اس بٹن پر کلک کیجئے، جو میں کر کے بتا رہا ہوں۔ اس طرح کلک کرنے سے اپلیکیشن فارم ممبرشپ کا کھل جاتا ہے۔ تو پھر اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن فارم کی خانہ پوری کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یہاں پر دستیاب QR کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے آپ 100 روپے نان ریفنڈیبل ممبرشپ فیس ادا کرنا پڑے گا۔ اور پھر یہاں پر انٹر ٹرانزیکشن ID ہے، تو جب آپ فیس ادا کریں گے تو آپ کو فون پر میسج آئے گا آپ کے ٹرانزیکشن کا، تو اس کو اس میں درج کرنا ہے۔ پھر آپ کا پورا نام لکھنا ہے، فل نیم، اس کے بعد فادرس نیم، ہسبینڈ نیم لکھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو جینڈر سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ پھر ڈیٹ آف برتھ ہے، ایج ہے، اس کے بعد آدھار کارڈ کا نمبر اندراج کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کے مذہب کے بارے میں لکھنا پڑے گا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر یہاں پر نیشنلٹی کو بتانا پڑے گا آپ کی، اور پھر ایڈریس درج کرنا پڑے گا، ایڈریس۔ پھر پن کوڈ نمبر جو پوسٹ آفس کا ہے وہ درج کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد موبائل نمبر درج کرنا پڑے گا آپ کو۔ ای میل ID بھی آپ کو بتانا ہوگا، ای میل ID۔ پھر آپ کو اسکین کرنا پڑے گا، آدھار کارڈ کو چوز کرتے ہوئے اسکین کرنا پڑے گا آپ کو۔ فرنٹ اینڈ بیک 2 اٹیچمنٹس ہیں اس میں، تو آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ جب آپ فائل اسکین کریں گے تو 1 MB کا آدھار کارڈ ہونا پڑے گا۔ تو اس میں 3 آپشنس ہیں۔ پہلا آپشن، فوٹو لائبریری میں جا کر آپ فائل اٹیچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن ٹیک فوٹو کا ہے۔ تیسرا آپشن چوز فائل ہے۔ تو آپ کو میں آسان آپشن بتاتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل سے ٹیک فوٹو کا آپشن استعمال کیجئے، تو آپ کا آدھار کارڈ کے لیے اس طرح فوٹو دستیاب ہو جائے گی۔ اور پھر آپ آدھار کارڈ کے پچھلے حصے کا بھی اسکین اسی طرح کر کے آپ خانہ پوری کر سکتے ہیں، اور جو فون نمبر ہے آپ کا وہ درج کرنے پر ویریفیکیشن کا کوڈ آئے گا، تو آپ کو یہ ویریفیکیشن کوڈ اس میں درج کرنا پڑے گا، اور ایک فوٹو پاسپورٹ سائز کا بھی اس میں لگانا پڑے گا۔ اور یہ فوٹو فون سے بھی آپ استعمال کرتے ہوئے فارم میں لگا سکتے ہیں، یا فائل سے بھی لے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ویریفائی کوڈ آپ لکھنے کے بعد جو آپ کے موبائل پر آئے گا ویریفائی کوڈ OTP، پھر آپ چھوٹے سے باکس کو کلک کر کے اس میں آپ رضامندی ظاہر کرنا پڑے گا، اور پھر سبمٹ کر دینا پڑے گا۔ آپ روبوٹ نہیں ہیں، کچھ امیجز آئیں گے یا کوئی کیپچا آئیں گا، تو اس کو آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں اپلیکیشن۔ اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم سیوا سنگھ کے فری ریزیڈینشیل ہاؤس اسکیم میں شرکت کرنے کے لیے، اس کے لیے کوئی فیس بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فارم آپ کو
یہ جو 4 لکیریں والا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تو بازو میں ایسا ایک مینو آئے گا. یہ مینو پر آپ کو فری ریزیڈینشیل ہوم کی اپلیکیشن فارمز میں آپ کو مل جائے گی. تو اس پر آپ کلک کریں گے تو اس طرح فری ریزیڈینشیل ہوم کا اپلیکیشن فارم آپ کے لیے کھل جائے گا. اور یہ کھلنے کے بعد آپ یہاں پر ٹرانزیکشن آئی ڈی جو بینک میں آپ نے 100 روپے جمع کیے تھے اس کو درج کرنا پڑے گا. اور پھر ممبرشپ نمبر آپ کو آٹو جنریٹ ہونے والا ہے وہ بھی درج کرنا پڑے گا. فی الحال آپ بغیر ممبرشپ نمبر کے بھی سبمٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پھر وہی جینڈر، ڈیٹ آف برتھ وغیرہ کرتے ہوئے بینک اکاؤنٹ کا نمبر دینا پڑے گا. اور پھر اسکین کاپی وائٹ ریشن کارڈ کی لگاتے ہوئے آپ یہ فارم کو سبمٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کا یہ فارم فری ریزیڈینشیل ہاؤس کے لیے ہوا. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کوئی خاتون ضعیف ہے، مسلم خاتون، اور اس کو گزارا نہیں ہو رہا ہے اور طبی سہولت بھی میسر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم میڈیکل ایڈ ابو 60 ایئرس وومن کا فارم اس کے نیچے رکھا ہے. تو وہی پہلے ممبرشپ لینے کے بعد اس فارم کو آپ پھر خانہ پوری کرنا پڑے گا جس طرح آپ فری ریزیڈینشیل ہوم کے لیے کرے ہیں. تو یہ بھی درخواست دستیاب ہے غریب مسلمان 60 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں کے لیے. تو یہ فارم بھی دستیاب ہے آپ کے لیے. پھر اگر 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ایجوکیشن سپورٹ کا فارم بھی ہم نے رکھا ہے، جس میں یہیں پر یہ فارم بھی دستیاب ہے. ایجوکیشن سپورٹ کے فارم پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح کا فارم نظر آئے گا ایجوکیشن سپورٹ کا. تو یہ فارم 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کے ہی لیے ہیں. اور یہاں پر ہم نے اسی طرح کا درخواست فارم رکھا ہے تمام خانہ پوری کر کے. ہم نے 12 کالجز کے نام دیے ہیں. اس میں 2 کالجز کو سلیکٹ کرنا پڑے گا انٹر تعلیم کے لیے. تو ہم ان طلباء کو ان کی پسند کے کالجز میں ایڈمیشن کرائیں گے. تو جو عام طور پر فیس اصول ہوتی ہے اس سے آپ کو ایک 30% تک کیش بیک واپس ملے گا مسلم سنگھ کی طرف سے آپ شرکت کریں گے. تو یہ ہم نے سہولت رکھی ہے. اور پھر ہم بعد میں مسلم طلباء کے لیے مالی امداد کی بھی اسکیمات جاری کریں گے. اگر ہم کو آپ کا تعاون حاصل ہو اور ہم کو خاطر خواہ ڈونیشنز اگر ملتے جائیں گے تو ہم یہ کام جاری رکھیں گے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم سیوا سنگھ کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. اور پھر ساتھ میں اس کا مقصد نفع کمانے کا بھی نہیں ہے. اور یہ NGO ہے اور اس میں ہر جماعت کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ جھوٹی جو بے بنیاد افواہیں ہیں جیسا 4 TV جس کو چور TV کہتے ہیں، ہم اس پر ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے جس پر ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں. تو ایسی جھوٹی اطلاعات پر آپ دھیان نہ دیں. اور اس لیے تکلیف ہوئی ہے کہ حیدرآباد کی چھوٹی جماعت کے صدر کو، کیونکہ ہم نے اوقاف کی جائیدادیں جو ہیں وہ غریب مسلمانوں کے لیے ہیں. تو ان جائیدادوں کو یعنی ان زمینات کو ہم کرائے پر حاصل کر کے لانگ لیز پر اس پر غریب مسلمانوں کے مکانات کراؤڈ فنڈنگ اور دیگر ذرائع سے تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر مفت میں یہ مکانات فراہم کرنے کی کوشش کرنے کا ہمارا ارادہ ہے.
تو ہمارے ارادے سے چھوٹی جماعت کے صدر جو اسد الدین اویسی ایم پی ہے وہ ایک دم پریشان ہو کر انہوں نے ان کے ایم ایل اے کو حکم دیا کہ وہ ہمارے رہائش گاہ پر جا کر تنقی کریں اور حملہ کریں، لیکن 250-300 غنڈے اور عورت گینگ کی مدد سے یہ لوگ آئے تھے اور یہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا کیونکہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کام میں نے شروع کیا ہے، اگر مجلس اتحاد المسلمین اگر 70 سالوں میں کرتی تو آج واکلینڈ غاصبانہ قبضوں میں نہیں جاتے اور غریب مسلمانوں کی حالت انتہائی بہتر ہوتی اور مسلمان فیض یاب ہوتے۔ تو ہم نے آج یہ مشن شروع کیا ہے اور مسلمانوں کی ترقی کا مشن شروع کیا ہے، مسلمانوں کو سود سے باہر نکالنے کا، سود کی لعنت سے باہر نکالنے کا مشن شروع کیا ہے۔ تو آپ ہمارے بائیلاس جو پریزیڈنٹ میسیج کے بازو میں دستیاب ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اور پھر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کی جو الزامات ہیں وہ حقیقی ہیں یا فرضی ہیں۔ تو ہم کو سیاست کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد قوم کی خدمت کرنا ہے، قوم کو انصاف دلانا ہے اور مسلم سے وہ سنگ ریاستی حکومت سے اور مرکزی حکومت سے مسلمانوں کے انصاف کے تعلق سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے گی اور ضرور انشاءاللہ مسلمانوں کو انصاف کرائے گی۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں، آپ ضرور اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں۔